رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرید نے، ایک خادم نے پوچھا کہ حضور پوری دنیا کے لوگ فی الحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجدد میت سنہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ پوری دنیا کے لیے آپ مرکز توجہ ہیں۔ سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک ایک وقت میں لفافے کے اندر 500 استفتے آ کر حاضر رہتے تھے۔ استفتہ مطلب کرسی نامہ، فتویٰ لکھنے کے لیے ایک ایک وقت میں 500 استفتے آ کر حاضر رہتے تھے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ نے اتنا زبردست علم کا مالک بنایا تھا، سارے استفتے کا جواب خود لکھتے تھے۔ لیکن بتقاضۂ بشری انسان ہونے کے ناطے کبھی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی بات کا علم ہمیں ہو اور کسی دوسری بات کا علم نہ ہو، بلا شبہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے مرید نے کہا کہ حضور پوری دنیا کے لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، جب آپ کا کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے آپ کہاں جاتے ہیں؟ جب آپ کا کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے آپ کہاں جاتے ہیں؟ سرکار اعلی حضرت اگر محبت سیکھنی ہو تو بریلی کے امام سے سیکھو، عشق سیکھنا ہو تو بریلی کے امام سے سیکھو۔ آپ مسکرانے لگے، آپ نے ارشاد فرمایا سنو پوری دنیا کے لوگ اس وقت جب مسئلہ الجھ جاتا ہے، جب کوئی مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے تو مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن میں امام احمد رضا جب میرا کوئی مسئلہ پھنستا ہے، جب میرا کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے تو میں 2 رکعت صلاۃ الغوثیہ ادا کرتا ہوں، غوث پاک کے لیے 2 رکعت نمازیں پڑھتا ہوں، پھر آنکھوں کو بند کرتا ہوں اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں۔ میرے پیران پیر خود تشریف لاتے ہیں اور میرے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بذات خود سرکار غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اور میرے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت سچی اور پکی ہو۔ جب ایسی محبت ایک مرید کو اپنے پیر سے ہو جائے تو یقین جانے دنیا ہو آخرت ہو کوئی بھی میدان کوئی بھی مرحلہ ہو ضرور آپ کے پیر و مرشد آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ اپنے مریدوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، ہمیشہ اپنے مرید ان کے پیش نگاہ رہتے ہیں۔ ہمیشہ سرکار غوث اعظم کا یہ مقام یہ مرتبہ اتنے عظیم الشان حیثیت کے مالک کیسے ہو گئے؟ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے نا پورا گھرانہ اولیاء کرام کی جماعت تھی، پورا گھرانہ۔ آپ کے ابا کو دیکھیں اللہ کے ولی، اماں کو دیکھیں اللہ کے ولی، نانا کو دیکھیں اللہ کے ولی، حتیٰ کہ آپ کی پھوپھی جان جو تھی وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ آج ہماری ماں اور بہنیں عذر پیش کرتی ہے کہ ہمارے پاس بچہ ہے کیسے نمازیں پڑھیں، کیسے قرآن پڑھیں، کیسے ٹائم نکالیں، یہ عذر پیش کرتی ہیں۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا ذرا مجھے بتاؤ اس زمانے میں زیادہ فیسیلیٹی ہے کہ اس زمانے میں زیادہ فیسیلیٹی تھی؟ آج ہماری ماں اور بہنوں کے لیے طرح طرح کی مشینری آ گئی ہے، ان کو کپڑا دھونے میں سہولت، ان کو کچن میں سہولت، ان کو ہر کام میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ پرانے زمانے میں تو معاملہ یہ تھا کہ لوگ کنویں سے پانی اٹھا کر زندگی بسر کرتے تھے، مٹی کا تیل جلا کر رات گزارا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی تقوی اور پرہیزگاری میں کبھی کمی نہیں آتی تھی، پوری رات گزر جاتی، لیکن اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے سجدے مکمل نہیں ہو پاتے تھے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں عذریں پیش کرتی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ کیا جس کوکھ سے غوث اعظم پیدا ہوئے، جس کوکھ سے خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، وہ عورتیں نہیں تھی، ان کے پاس بچے نہیں تھے، ان کے پاس گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھی، بلا شبہ تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے دل میں خوف الہی بھی تھا، خوف الہی بھی موجود تھا، اللہ کے نبی کی محبت تھی، بزرگان دین سے محبت تھی، جو محبت انہیں پوری رات عبادت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اگر آج بھی ہماری ماں اور بہنیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے اور یہ دیکھیں کہ نبی کی بیٹی نے کیسے زندگی گزاری ہے، نبی کی بیویوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، تو یقین جانو آج بھی ان کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ غوث اعظم تو نہیں لیکن غلام غوث ضرور بن کر پیدا ہوگا، غریب نواز تو نہیں لیکن غلام غریب نواز ضرور بن کر پیدا ہوگا، آسی پیا تو نہیں لیکن غلام آسی ضرور بن کر پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سید سرکار محب العلماء کی زندگی کو دیکھیے، سید سرکار محب الاولیاء کی زندگی کو دیکھے،
जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। आज हजरत के दुआओं की बरकत से ये सरशार, ये सब्ज़ो शादाबी, ये आबादी जो देख रहे हैं, हजरत का बहुत बड़ा करम, उनकी दुआओं की बरकत है। जब इनकी दुआओं में अल्लाह ने ऐसी तासीर, ऐसी बरकत रखी है, तो इनके जद्द आला सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के दुआओं में क्या बरकत रही होगी, रसूल आज़म के दुआओं में क्या बरकत रही होगी। ये शान उनके गुलामों की है, ये शान उनके गुलामों की। आओ जरा देखो, आज हमारी माँ और बहनें तरह तरह की बहाने करती हैं। जरा देखो, सरकार गौसे आजम की फूफी जान है जिनका नाम हजरत आयशा है रदी अल्लाह ताला अन्हा। मकाम देखो, तकवा परहेजगारी का लेवल देखो। उस जमाने में बगदाद में कहत पड़ गया। कहत का मतलब भूखमरी हो गई, बारिश नहीं हुई, बहुत दिनों से लोग फसल नहीं उगा पाए, दाने दाने को लोग तरसने लगे। जब लोग परेशान हो गए, बारिश नहीं होगी, जान हलाक होने को है, बच्चे हलाकत के दहाने पर है, जानवर मर रहे हैं, करे तो क्या करें। लोगों ने 2 रकात नमाज इस्तिस्का अदा की। एक बात आपको और बता दें, जब बारिश नहीं होती है तो 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़कर रब के बारगाह में दुआ की जाती है, तो अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मसला आपको मालूम नहीं रहा होगा, जान लीजिए। जब भी कोई ऐसी मुसीबत आए कि बारिश ना हो, महीना महीना गुजर जाए, तो नमाज इस्तिस्का पढ़कर रब की बारगाह में दुआ करें। लोगों ने बगदाद के हालात को देखकर 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ ली। पढ़ने के बाद लोगों ने इंतजार किया, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब लोग हैरान और परेशान कि अब करें तो क्या करें। लोगों में ये बात मशहूर है कि ये आयशा बहुत बड़ी आबिदा है, बहुत बड़ी जाहिदा है, अल्लाह की नेक बंदी है, बड़े परहेजगार है। लोगों ने सोचा कि चलो, नमाज तो हमने पढ़ ली, दुआ तो हमने कर ली, हमारी दुआ रब की बारगाह में